بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات سے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو خیر و عافیت سے رکھے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہے کہ میرے اور بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کی بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، اے عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں یعنی عقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ایک کوٹھری میں سے بلا کر لائے۔ عقیل کہہ رہے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، آپ سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، یعنی اپنے چچا کے پاس۔ تو آپ سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جس کے جیسا کہ تم کو خود بھی معلوم ہے، تمہاری ہر بات مانتا ہوں۔ تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا کہ تم کعبے میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی پیدا کیا گیا ہے، اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی ترس کھاؤ، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو نہ میں اٹھا سکوں اور نہ تم، لہٰذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہے۔
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ رو پڑے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے، ان کے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئیے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہے اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہے، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں